پڑھنی تھی حلیمہ کی دل کی دنیا بدل گئی. سرکار کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی حلیمہ ایک دم دل سے باغ باغ ہو گئی. کہا کہ میں بچے کو لے کر کے جاؤں گی, مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے. اب تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہے, کبھی چاند کا سایہ اس طرف جا رہا ہے, کبھی چاند اس طرف جاتا ہے. یہ دیکھ کر کے پریشان ہوئی, یار یہ چاند پہ تو حکومت خدا کی چلتی ہے, لیکن یہ عجیب کرشمہ دیکھ رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ہمارے گھروں میں بھی بچے جب سوتے ہیں, اب پنکھا چلتا ہے, لائٹ جلتی ہے, اس کو دیکھ کر کے بچے مسکراتے رہتے ہیں, کھیلتے رہتے ہیں. اب کرم اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلونا کس کے لیے بنایا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دیکھا تو سرکار کے سیدھا ہاتھ مبارک اپنے چہرے پر تھا. اب سرکار کی انگلی مبارک جب اس طرف جاتی تھی چاند اس طرف جھکتا تھا, سرکار کی انگلی اس طرف آتی تھی چاند اس طرف جھکتا تھا. اس کے ترجمان یوں فرماتے ہیں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محض میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا, آپ نے سرکار کو گود میں اٹھایا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار کیا. اب ان کی سہیلیاں بہت پہلے مکہ سے نکل چکی تھی, طائف آنے کے لیے آدھے راستے سے بھی زیادہ وہ راستہ نکل چکی تھی. اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سرکار کو لیا, سواری پر جب پیچھے بٹھایا, اب سواری چل نہیں رہی ہے, سواری چل نہیں رہی ہے. بہت دیر کے بعد حلیمہ نے سوچا ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچے کو جب آگے بٹھاتے ہیں, اسی طریقے سے حلیمہ سعدیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا. اونٹنی کی لگام سرکار کے ہاتھ میں تھمائی, اونٹنی کے اندر ایسی جان آ گئی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تیزی کے ساتھ چلتی گئی, ان کی سہیلیاں پیچھے رہ گئی, حلیمہ آگے نکلی. راستے میں روکا, کہا کہ حلیمہ تم تو کہتی تھی میری سواری چل نہیں سکتی ہے, کمزور ہے, کیا بات ہے مکے میں جا کے تم نے سواری بدل دی ہے؟ بولے سواری نہیں بدلی, سوار ضرور بدل چکا ہے. سواری نہیں بدلی, سوار ضرور بدل چکا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب طائف میں آئے, اس سے پہلے طائف والوں کی حالت بہت خراب تھی, لوگ بیماریوں میں بھی مبتلا تھے. تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف میں قدم رکھا, اللہ کی قدرتیں دیکھنے کو ملی, بہت ساری اللہ کی رحمت نازل ہوئی. جو برسوں سے بیمار تھا اللہ نے شفا عطا فرمائی, جن کے بکریوں میں تھنوں میں دودھ نہیں تھا تھنوں میں دودھ, یعنی بہت سارے خدا کی قدرت دیکھنے کی ملی. لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تو کہے کہ بھائی حلیمہ اپنے ساتھ جو بچہ لے کر کے آئی ہے وہ بچہ بڑا برکت والا ہے, بڑا رحمت والا بچہ ہے. جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ لوگ آتے گئے ملنے کے لیے, کوئی کہتا تھا میرا باپ بچوں سے بیمار ہے, اس کو یہ بیماری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دھو کر کے پانی پلاتی تھی, اللہ اس کو شفا عطا فرماتا. سرکار کی قدموں کی یہ برکتیں رکھی تھی, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی. تو سرکار کے قدموں کا دھون دیتے چلے گئے, لوگ شفایاب ہوتے چلے گئے. اب حلیمہ کے گھر میں لوگوں کی بھیڑ ہونے لگی, اتنی بھیڑ, حلیمہ کسی کے گھر کسی کو بھیڑ پہ قابو نہ کر سکی. حلیمہ نے کیا کیا, یہ طائف کا واقعہ سنا رہا ہوں. حلیمہ نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک حوض جیسا بنوایا اور اس میں پانی بھر کر کے سرکار کی قدم مبارک ڈبو دیے اور کہا کہ جس کو بھی شفا کا پانی چاہیے میرے بیٹے محمد کے قدموں کا دھون لے کر کے جائے. لوگ اس طریقے سے فیضیاب ہوتے چلے گئے. رفتہ رفتہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں سرکار کی پرورش ہوتی چلی گئی. سرکار تھوڑے بڑے ہوئے تو حلیمہ کے گھر میں حلیمہ کا ایک بیٹا تھا حضرت عبداللہ, تو وہ بھی جو کہ سرکار کی ساتھ میں رہتے تھے. اب ان کے گھر میں بکریاں تھی, آپ نے سنا ہے کہ حلیمہ کے گھر میں سرکار بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. تو روزانہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے تو کہتے کہ امی ہم جنگلوں میں جاتے بکریاں چرانے کے لیے, ہمارا جی نہیں لگتا ہے, دل کرتا ہے کب گھر جائیں اور محمد کے ساتھ کھیلیں. امی ہم محمد کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائے جنگلوں میں. کہا کہ بیٹا جب محمد کو تم جنگل میں لے کر کے جاؤ گے بکریاں چرانے, میں گھر میں تنہا کیا کروں گی, محمد کے بغیر تو میرا بھی جی نہیں لگے گا گھر میں. بہت ضد کی تو ان کے حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے کر کے جاؤ. تو روزانہ سرکار بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے. اتفاق سے ایک بار موسم تبدیل ہوا, یعنی بارش کا موسم تھا تو گرمی کا موسم ہوا. اس طریقے سے سرکار کو موسمی بخار ہوا. 3 روز سرکار حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے.
تو جنگلوں میں سے ایک جنگل کا بڑا شیر آیا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بکری کو اٹھا کر کے لے گیا. ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا تھا, ہم لوگوں نے بھی ایسی بکریاں پالی ہے. بکری جب گھر میں نہیں آتی تھی شام میں لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے تھے. اسی طریقے سے اب جب چھوٹا بچہ ماں کا چہرہ مرجھایا دیکھتا ہے, ماں کو روتا ہوا دیکھتا ہے نا, وہ ہلا ہلا کر کے کہتا ہے امی تو کیوں رو رہی ہے, امی تیرا چہرہ کیوں اداس ہے. ٹھیک اسی طریقے سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بکری شیر اٹھا کر کے لے کے گیا. آپ کے بھائی نے آ کر کے خبر دی تو حلیمہ کا چہرہ مرجھایا. سرکار نے پوچھا امی آپ کے آنکھوں میں آنسو اور آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے؟ کہ بلا کہا کہ بیٹا غم اس بات کا نہیں ہے کہ جنگل کا شیر ہماری بکری اٹھا کر کے لے کے گیا ہے, بلکہ غم اس بات کا ہے کہ جب سے تو نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے, نہ میرے گھر میں نہ محلہ میں نہ بلکہ پورے طائف کے اندر کوئی مصیبتوں نے چہرہ نہیں دیکھا, مصیبتوں کا چہرہ نہیں دیکھا. آج یہ مصیبت میرے گھر میں کیسے آئی کہ جنگل کا شیر میرے بکری اٹھا کر کے لے کے گیا؟ اب حلیمہ سعدیہ کو کہا کہ امی چلو ہم جنگل کی طرف چلتے ہیں بکری ڈھونڈنے کے لیے. اب سرکار حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آئے, ان کے بھائی سے پوچھا بتاؤ وہ جنگل کا شیر کدھر سے آیا تھا؟ اشارہ کہا کہ اس طرف پہاڑ, یہ پہاڑ سامنے نظر آتا ہے, اس پہاڑ کی طرف سے ایک شیر آیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ آواز دی, یا ابا الحارث, یا ابا الحارث, یا ابا الحارث. اتنا آواز دینا تھا. کبھی میں اس طرف سے آواز دوں آپ میرے کو پہچان لو گے, سلیم بھائی کی آواز ہے, اب صاحب کی آواز ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جنگلوں کے جانوروں نے جب ہمارے نبی کی آواز سنی تو کہا کہ چلو چلو آمینہ کے لال آئے, چلو چلو حلیمہ کے نوری نظر آئے, چلو چلو عبداللہ کے لگتے جگر آئے. جانور بھی ہمارے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے. لوگ سارے جانور چلے آئے. اب جانور پہاڑ کے کنارے پہ کھڑے ہیں, اب سرکار جانوروں سے باتیں کر رہے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میرے بیٹے محمد یہ جو آپ بول رہے ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں, لیکن یہ جانور آپ سے کیا کہہ رہے میں سمجھ میں نہیں آتا. تو کہا کہ امی میں نے جانوروں سے پوچھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی, آج تو ہماری بکری اٹھا کر کے لے کے گئے. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ روزانہ جنگلوں میں آیا کرتے